العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 42واں سبق ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے غلبۃ المسلمین، مسلمانوں کا غلبہ، غالب آنا. باب ضرب یضرب کا مصدر ہے. وانزل اللہ تعالی نصرہ علیہم وصدقہم وعدہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی نصرت و مدد نازل فرمائی اور ان سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. صدقہم وعدہ، صدقہ کے 2 مفعول ہیں. حتیٰ کشف المشرکین عن العسکر، یہاں تک کہ مسلمانوں نے مشرکین کو لشکر سے دور کر دیا، میدان جنگ سے الگ کر دیا. کشف یکشف کشفاً، کھولنا، ہٹانا، کشف عن، دور کرنا. عسکر، عساکر، فوج، لوگوں کا بڑا انبوہ، اور اسی طرح وہ جگہ جس میں فوج ہو. وکانت الہزیمۃ لا شک فیہا، اور مشرکین کی شکست یقینی ہو گئی تھی. لا شک فیہا، اس میں کوئی شک نہ رہا، یقینی ہو گئی تھی. وولت النساء مشمرات ہواربا، اور عورتیں کپڑے سمیٹے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگی، الٹے پاؤں بھاگ نکلی. واللہ یولی تولیہ، پیچھے بھاگنا. مشمرات تشمیر سے اس میں فاعل ہے. کپڑے سمیٹے ہوئے، پائنچے چڑھائے ہوئے. ہاربہ کی جمع ہوارب، بھاگنے والیاں. تو مشمرات ہوارب حال واقع ہے. یہ تو ابتدا میں مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا، لیکن آگے چل کے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچی اور کسی قدر شکست کا سامنا کرنا پڑا. کیف دارت الدائرۃ علی المسلمین، مسلمانوں پر مصیبت کیسے آ پڑی، مسلمانوں پر جنگ کا پانسا کیسے پلٹ گیا. دار یدور دوراً دوراً، گھوم جانا. دائرہ گردش زمانہ، گول چکر، اور اس سے مراد مصیبت اور آفت ہوتی ہے. جیسے دارت الدائرہ، اس پر مصیبت آ گئی، آفت آ پڑی. دارت زمان عالی، کسی پر گردش زمانہ کا آ جانا. وبینما ہم کذالک اذا انہزم المشرکون وولوا مدبرین. وہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ مشرکین شکست کھا گئے اور منہ پھیر کر بھاگ گئے. انہزم، انہزام شکست کھانا لازم ہے، اور ہزم یہزم شکست دینا متعدی ہے. مدبرین حال ہے. حتی انتہوا الی نسائہم، یہاں تک کہ مشرکین اپنی عورتوں تک پہنچ گئے. انتہا الی، پہنچ جانا. فلما رأى الرماة ذلك مالوا الی العسکر وهم موقنون بالفتح، جب تیر اندازوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ لشکر کی طرف جھک گئے، اتر آئے، اور انہیں فتح کا یقین ہو گیا تھا. پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 تیر انداز بٹھائے تھے، انہوں نے جب مشرکین کو شکست کھاتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ نیچے آ گئے، میدان جنگ کی طرف غنیمت سمیٹنے آ گئے. موقن اس میں فاعل ہے، یقین کرنے والا. وہم موقنون بالفتح،
انہیں فتح کا یقین ہو چلا تھا۔ وقالوا یا قوم الغنیمت الغنیمہ، اور انہوں نے کہا کہ لوگو غنیمت غنیمت، یعنی غنیمت کو سمیٹو، غنیمت کو سمیٹو۔ غنیمت کی جمع غنائم، میدان جنگ میں کفار کی جانب سے حاصل ہونے والا مال۔ فذکرہم امیرہم عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یسمعوا، تیر اندازوں کے امیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تاکید یاد دلائی، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ ذکر تذکیر، یاد دلانا، عہد عہود معاہدہ۔ وظنوا ان لیس للمشرکین رجعۃ، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب مشرکین نہیں پلٹ سکتے، مشرکین کے لیے اب پلٹنا نہیں ہوگا۔ رجعہ اس میں مرہ ہے، پلٹنا، واپس آنا۔ فَأَخْلَوْا الثَّغْرَ وَخَلَّوْا ظُهُورَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْخَيْلِ، تو انہوں نے مورچہ خالی کر دیا، سرحد خالی کر دی، اور مسلمانوں کی پشت کی جانب سے شہسواروں کے لیے راستہ خالی کر دیا۔ اخلا اخلاء خالی کر دینا، ثغر ثغور موضع المخافہ من جانب العدو، وہ جگہ جہاں سے دشمن کے آنے کا اندیشہ ہو، جس کو سرحد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، مورچے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور خلا یخلی تخلیہ بھی خالی کر دینا، جگہ چھوڑ دینا۔ تو مسلمانوں کی پشت کے پیچھے سے مشرکین کے آنے کے لیے راستہ خالی کر دیا۔ وَأُصِيبَ أَصْحَابُ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے علم بردار مارے جا چکے تھے۔ اصحاب لواء، علم بردار، جھنڈا اٹھانے والے لوگ، الویہ۔ حتی ما یدنو منہ احد من القوم، یہاں تک کہ لوگوں میں سے کوئی بھی ان کے قریب نہیں آتا تھا، علم بردار جو تھے ان کے کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ اس طرح وہ لوگ سراسیمگی کے عالم میں تھے، مگر جب یہ سرحد خالی چھوڑ دی، مورچہ چھوڑ دیا، فَأَتَاهُمُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ خَلْفِهِمْ، تو مشرکین مسلمانوں کے پیچھے کی جانب سے ان پر حملہ آور ہو گئے، اتاہم، ان پر آ گئے، حملہ آور ہو گئے۔ وَصَرَخَ صَارِخٌ أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، اور کسی پکارنے والے نے پکار دیا، آواز لگانے والے نے آواز لگا دی کہ سنو، محمد قتل ہو گئے ہیں، محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ صرخ یصرخ، صراخ سے صارخ، چلانے والا۔ فتراجع المسلمون، تو مسلمان پسپائی کا شکار ہوئے، مسلمان پیچھے ہٹے۔ اس خبر سے ان کے ہمت ٹوٹ گئی، یہ ایک بجلی بن کر گری، تو بہت سارے مسلمانوں کی کیفیت ہو گئی کہ انہیں یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ تراجع، پیچھے ہٹنا، پسپائی کا شکار ہونا۔ وَكَرَّ الْمُسْلِمُونَ كَرَّةً وَانْتَهَزُوا الْفُرْصَةَ، مشرکین نے پلٹ کر وار کر دیا اور موقع کو غنیمت جانا۔ کر یکر کرتن، پلٹ کر وار کرنا، پیچھے ہٹ کر وار کرنا۔ انتہز الفرصہ، موقع کو غنیمت جاننا۔ وَكَانَ يَوْمَ بَلَاءٍ وَتَمْحِيصٍ، اور وہ بڑی آزمائش اور نکھارنے کا دن تھا، میل کچیل دور کر کے نکھارنے کا دن تھا۔ تمحیص، محس یمحس، تمحیص، میل کچیل دور کرنا، نکھارنا، پاک صاف کرنا، خالص بنانا۔ تو اس دن سخت آزمائش اور سخت امتحان ہوا، جس سے ایک نکھار پیدا ہوا کہ کون حقیقی مومن ہے اور کون منافق ہے۔ وَخَلَصَ الْعَدُوُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ خلص الى، پہنچ جانا۔ وَأَصَابَتْهُ الْجِرَاحَةُ حَتَّى وَقَعَ لِشِقِّهِ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت زخم آئے، یہاں تک کہ آپ پہلو کے بل گر پڑے۔ اصابتہ الحجارہ، آپ کو پتھر لگا، آپ کو زخم آئے۔ شق پہلو کو کہا جاتا ہے، جیسے نام علی شقہ الایمن، وہ دائیں کروٹ سویا، دائیں پہلو سویا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سر پہ مغفر پہنی ہوئی تھی، خود تھی، اس کے اوپر ایسا پتھر لگا کہ آپ پہلو کے بل گر پڑے۔ وَأُصِيبَتْ رُبَاعِيَتُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت زخمی ہوئے، سامنے کے دانتوں پر چوٹ آئی۔ وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ، اور آپ کا سر مبارک زخمی ہوا۔ رباعیہ سامنے کے دانت کو کہا جاتا ہے، اوپر نیچے۔ شُجَّ فِي رَأْسِهِ، سر میں زخم ہونا۔ وَجُرِحَتْ شَفَتُهُ، اور آپ کے ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوئے۔ وَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، اور آپ کے چہرے پر خون بہنے لگا۔ فَيَمْسَحُهُ وَيَقُولُ، تو آپ خون پوچھتے جاتے اور کہتے، كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دے، حالانکہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ افلح یفلح، افلاح کامیاب ہونا۔ خضب یخضب خضبا، اور خضب مجرد میں باب ضرب سے اور تفعیل میں رنگنا، خون آلود کر دینا۔ تو یہ ابن کمیہ نام کا ایک بدبخت کافر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے کئی وار کیے، سر پر وار کیا، تو جو خود اور مغفر پہن رکھا تھا اس نے اس وار کو دور کر دیا۔ اسی طرح کندھے پر وار کیا، پھر پتھر مارا، تو اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی، لیکن آپ کو کافی گہرے زخم آئے۔ وَلَا يَعْلَمُ الْمُسْلِمُونَ بِمَكَانِهِ، مسلمان نہیں جانتے تھے کہ آپ کہاں ہیں۔ اس طرح کی افراتفری پھیلی تھی کہ اکثر لوگ ادھر ادھر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بہت کم لوگ تھے، تو مسلمان نہیں جانتے تھے کہ آپ کہاں ہیں۔ اور ابن کمیہ ملعون نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وہ کچھ آپ علیہ السلام کے مشابہ تھے، تو اس نے یہ شور مچا دیا کہ میں نے رسول اللہ کو قتل کیا ہے، جس سے مسلمان افراتفری کے عالم میں تھے، اور اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ وہی کہا وَلَا يَعْلَمُ الْمُسْلِمُونَ بِمَكَانِهِ، مسلمان آپ کی جگہ سے، آپ کہاں ہیں، اس سے واقف نہیں تھے، نہیں جانتے تھے آپ کہاں ہیں۔ فَأَخَذَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو اوپر چڑھایا، حَتَّى اسْتَوَى قَائِمًا، یہاں تک کہ آپ سیدھے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ ابو عامر فاسق نے میدان میں جگہ جگہ گڑھے کھدوا رکھے تھے، گڑھے میں آپ گر گئے تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھایا گیا۔ وَمَصَّ مَالِكُ بْنُ سِنَانٍ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَابْتَلَعَهُ، مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک سے خون چوس لیا اور اسے نگل گئے۔ مَصَّ يَمُصُّ مَصًّا، چوسنا، ابتلاع ابتلاع، نگل لینا۔ وَلَمْ تَكُنْ فَرَّةٌ إِنَّمَا كَانَتْ جَوْلَةً يُضْطَرُّ إِلَيْهَا الْجَيْشُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ كَرَّةً، اور یہ کوئی بھاگنا نہیں تھا، فرار ہونا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک راؤنڈ تھا، یہ ایک چکر تھا جس پر لشکر مجبور تھا، تاکہ اثر نو حملہ کرے۔
یعنی مسلمان جو تتر بتر ہوئے ہیں تو یہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں تھا، بلکہ گھیراؤ میں آ گئے تھے، تو اب ضروری تھا کہ ایک راؤنڈ لیا جائے، پیچھے پلٹ کر دوبارہ وار کیا جائے۔ تو اس لیے مسلمان کچھ پیچھے ہٹے تاکہ اثر نو حملہ آور ہوں۔ فرّ یفر سے ہے مصدر مرّہ، فرّہ بھاگنا، جولت ان کی جمع جولات، گشت، دورہ، راؤنڈ، پھیرا۔ تو یہ ایک راؤنڈ تھا، یہ ایک پھیرا تھا۔ یضطر الیہ الجیش، جس پر لشکر مجبور تھا، اس لیے کہ ہر طرف سے دشمن کے گھیراؤ میں آ گیا تھا، لہذا پیچھے پلٹ کر وار کرنا ضروری تھا۔ استأنف استئناف، اثر نو وار کرنا، کوئی بھی کام اثر نو کرنا، جیسے فی التجارب علم مستأنف، تجربات میں ایک نیا علم ملتا ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انف، کوئی بھی نئی چیز ہو، روضۃ انف، نیا باغ، امر انف، کوئی نیا معاملہ جو اس سے پہلے کسی نے نہ اٹھایا ہو۔ کرّ یکر سے ہے دوبارہ حملہ کرنا۔ وما اصاب المسلمین من نکست ومحنہ، مسلمان جس پسپائی اور مصیبت کا شکار ہوئے، نکسہ پسپائی، شکست، انحطاط، نکس ینکس نکسن، پسپا ہونا، پیچھے ہٹنا، اسی طرح کسی چیز کو موڑنا، جھکانا۔ وما اصیبوا بہ من خسارۃ فی النفوس، اور مسلمانوں کو جو جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ وما اصیبوا بہ من خسارۃ فی النفوس، خسارہ خسر یخسر کا مصدر ہے، نقصان۔ وشہادت من کان قوۃ للاسلام والمسلمین، اور ان لوگوں کی شہادت کا سامنا کرنا پڑا جو اسلام اور مسلمانوں کی قوت تھے، طاقت تھے، حضرت حمزہ جیسے لوگ جو شہید ہوئے۔ وَنَاصِرًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِلدِّينِ، اور جو رسول اللہ اور دین کے مددگار تھے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ انما کان نتیجۃ ذلۃ للرمات، یہ تیر اندازوں کی لغزش کا نتیجہ تھا۔ انما کان نتیجۃ ذلۃ للرمات، یہ تیر اندازوں کی غلطی کا، ان کی لغزش کا نتیجہ تھا۔ نتیجہ کی جمع نتائج، رزلٹ، ذلۃ زلل، غلطی، لغزش۔ وعدم تمسکہم بتعالیم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وامرہ الی اللحظۃ الاخیرہ، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کے حکم کو اخیر لمحے تک نہ تھامے رہنے کا نتیجہ تھا۔ آخر تک تھامے رہنا چاہیے لیکن اخیر تک نہیں تھاما، آخر میں چل کر اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں وعدم تمسکہم بتعالیم الرسول وامرہ الی اللحظۃ الاخیرہ، اخیر لحظہ تک، اخیر لمحے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی تعلیمات کو مضبوطی سے نہ تھامنے کا نتیجہ تھا۔ تمسک باب تفاعل سے ہے، تھامنا، پکڑے رہنا۔ لحظہ، لحظات، لمحہ، وقت۔ وَإِخْلَائِهِمْ لِلْجَبْهَةِ الَّتِي عَيَّنَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، اور اس محاذ کو خالی کر دینے کا نتیجہ تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعینات کیا تھا۔ اخلا یخلی، اخلا خالی کر دینا۔ جبہتن، جبہات، محاذ۔ عین، تعین، متعین کرنا، تعینات کرنا۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور یہی اللہ رب العزت کے اس فرمان میں کہا گیا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، یقیناً اللہ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دیا جب تم اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے مشرکین کو قتل کر رہے تھے۔ حس یحس حسن، خوب قتل کرنا۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ
جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے اپنے معاملے میں تنازع کیا اور اللہ کے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دکھانے کے بعد تم نے نافرمانی کی، فشل ناکام ہونا، ہمت ہار دینا، فشل یفشل فشلاً امتحان وغیرہ میں فیل ہونا، تو یہاں ہمت ہار دینا۔ تنازعتم فی الامر، تنازع کیا، آپ علیہ السلام نے جو متعین کیا تھا ان کو، تو اس سلسلے میں ان نے آپس میں تنازع کیا کہ اب تو مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اتر جانا چاہیے یا اب بھی برقرار رہنا چاہیے۔ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو تمہاری پسندیدہ چیز دکھا دی، یعنی تم کو فتح نصیب فرمائی، تم کو غنیمت دلوایا۔ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ رب العزت نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ تم کو پہلے ہی معاف کر چکا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں غزوہ احد کی غلطی اور اس کی وجوہات کو بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام سے لغزش ہوئی تھی، لیکن آج کسی کو صحابہ کی غلطیوں اور لغزشوں کو اچھالنے اور ان کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تم کو پہلے ہی معاف کر چکا تھا، تو پورا معاملہ صاف ہو گیا۔ جو کچھ ہوا، لغزش ہوئی، وہ بشر تھے، معصوم نہیں تھے۔ ساری لغزشوں کے باوجود جب اللہ نے عفو و صفح کا معاملہ فرمایا، تو آج کے کسی مودودی کو یا کسی شخص کو، کسی مفکر کو صحابہ پر بکنے اور صحابہ پر کچھ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ روائع من الحب والفدا، محبت اور جانثاری کے شاندار نمونے۔ روائع رایاتن کی جمع ہے، شاندار، عمدہ، راع یروع روعا، عمدہ لگنا، اچھا لگنا، اسی سے روعہ کہا جاتا ہے، بہت خوب، بہت شاندار۔ تو محبت اور جانثاری کے شاندار نمونے۔ نزع ابو عبیدہ بن الجراح احدى الحلقتين من وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسقطت ثنیته، ابو عبیدہ بن جراح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے دو کڑیوں میں سے ایک کڑی کھینچ کر نکالی تو حضرت ابو عبیدہ کا ایک دانت گر گیا۔ وَنَزَعَ الْأُخْرَى فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ الْأُخْرَى، تو دوسری کڑی کھینچ کر نکالی تو دوسرا دانت گر گیا۔ فَكَانَتْ سَاقِطَتْ الثَّنِيَّتَيْنِ، تو حضرت ابو عبیدہ کے سامنے کے دونوں دانت گرے ہوئے تھے۔ رباعی کے بازو میں جو دانت ہیں ان کو ثنیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ہی دو زریں پہن رکھی تھی اور سر مبارک پر مغفر خود پہن رکھا تھا، تو جب یہ تتر بتر ہوئے اور مسلمانوں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، تو ابن کمیہ ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا۔ اس کا وار جو سر پہ اس نے کیا، آپ کو تکلیف تو ہوئی لیکن آپ کا سر مبارک محفوظ رہا۔ کندھے پہ کیا، اس سے بھی کافی تکلیف ہوئی لیکن محفوظ رہا۔ پھر اس نے ایک پتھر مارا، تو یہ ہے خود، اس کو مغفر کہا جاتا ہے۔ یہ سر پر پہنی جاتی ہے اور نیچے تک آتی ہے، لوہے کی بنی ہوئی یہ مغفر اور خود، اس کے کچھ حلقے اور اس کی کچھ کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گھس گئی تھی۔ اب رخسار سے ان کڑیوں کو نکالنے میں ابو عبیدہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے مابین مسابقہ ہوا کہ کون نکالے، تو
تو ابو عبیدہ نے ابو بکر کو قسم دی کہ میں نکالوں گا، تو انہوں نے دانت سے نرمی سے نکالنے کی کوشش کی، جن کی بنا پر ان کے سامنے کے دانت مبارک گر گئے۔ تو یہ جانثاری اور محبت کا ایک شاندار نمونہ ہے، جس کی مثال تاریخ انسانیت میں نہ پہلے مل سکتی ہے نہ بعد میں۔ اب یہ جو مغفر ہے، خود کی کڑی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گھسی ہوئی ہوگی، تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم۔ ثنیہ کی جمع ثنایا ہے، رباعی کے بازو کے دانت۔ حلقۃ کی جمع حلقات، کڑیاں۔ تو احدى الحلقتین، دو کڑیوں میں سے ایک۔ کڑیاں مغفر کی کڑیاں تھی، خود کی کڑیاں تھی، جیسا کہ نقشے میں آپ کو بتلایا گیا۔ وَتَرَّسَ أَبُو دُجَانَةَ بِنَفْسِهِ دُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَقَعُ النَّبْلُ فِي ظَهْرِهِ وَهُوَ مُنْحَنٍ عَلَيْهِ۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈھال بنا لیا۔ ترس باب تفعیل سے ڈھال بنا لینا، ترس ڈھال کو کہا جاتا ہے۔ یقع النبل فی ظہری، ان کی پشت پر تیر لگتے تھے۔ وہو منحنن علیہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے ہوئے تھے۔ منحنن اس میں فاعل ہے، انحنا ینحنی، انحنا سے یا گر گیا۔ وہو منحنن علیہ، وہ آپ علیہ السلام پر جھکے ہوئے تھے۔ حتیٰ کثر فیہ النبل، یہاں تک کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ تیر لگے، ان پر تیروں کی کثرت ہو گئی۔ ورما سعد بن ابی وقاص دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بہت تیر چلائے۔ وَيُنَاوِلُهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت سعد کو تیر تھماتے تھے، ناولہ دینا۔ وَيَقُولُ اِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّهِ، اور فرماتے تھے تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ یہ واحد صحابی ہیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ وَأُصِيبَتْ عَيْنُ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى وَجْنَتِهِ، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ زخمی ہوئی، یہاں تک کہ باہر نکل کر رخسار پر لٹک گئی۔ تو ابو قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بھی آپ کے سامنے آپ کا بچاؤ کر رہے تھے، تو ایک تیر جو آ کر لگا تو ان کی آنکھ نکل کر باہر رخسار پر لٹکنے لگی۔ وجنا، وجنات رخسار کو کہا جاتا ہے، گال۔ فردها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ فکانت احسنہما واحدہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اسے اس کی جگہ لوٹا دیا، تو وہ دونوں آنکھوں میں سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز ہو گئی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہوا کہ رخسار پر لٹکتی آنکھ کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی۔ وَقَصَدَهُ الْمُشْرِكُونَ، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا، آپ کا رخ کیا۔ يُرِيدُونَ مَا يَأْبَاهُ اللَّهُ، وہ چاہتے تھے جس سے اللہ کو ابا تھا، یعنی وہ آپ علیہ السلام کا قتل کرنا چاہتے تھے اور اللہ کو اس سے ابا تھا، اللہ آپ کو محفوظ رکھنے والے تھے۔ فَحَالَ دُونَهُ نَفَرٌ نَحْوَ عَشْرَةٍ حَتَّى قُتِلُوا عَنْ آخِرِهِمْ، تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں مشرکین کے مابین حائل ہو گئے، جو تقریباً 10 تھے، یہاں تک کہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ بہت سارے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی حفاظت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وَجَالَدَهُمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے خوب شجاعت کا، خوب جماؤ کا مظاہرہ کیا۔ ترس علیہ بیدہ یقی بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ہاتھ سے ڈھال بندھائے ہوئے تھے، اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ فَأُصِيبَتْ أَنَامِلُهُ، تو حضرت طلحہ کی انگلیاں شہید ہوئی۔
شلت یدہ، اور آپ کا ہاتھ شل ہو گیا. شل یشل شلن، شل ہونا. مجہول بھی استعمال ہوتا ہے. شلت یدہ، ان کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی بے حرکت ہو گیا، بیکار ہو گیا. واراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعلو صخرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چٹان پر چڑھنا چاہا. اراد ان یعلو صخرۃ ہنالک، وہاں ایک چٹان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھنا چاہا. فلم یستطع لما به من الجراح والضعف، تو زخموں اور کمزوری کی بنا پر آپ نہ چڑھ سکے. فجلس طلحۃ تحتہ حتی صعدها، یہاں تک کہ طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے. طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے بیٹھ کر اپنے کندھے کے ذریعے پہاڑ پر چڑھایا. وحانت الصلاۃ فصلی بہم جالسا، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی. بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.